اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اتنی خوشی ہو رہی ہے، اتنی بلیسنگ ہے اللہ کی، اتنا کرم ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے گھر واپس خیریت سے لا دیا، ہماری ویکیشن بھی اچھی ہو گئی الحمدللہ، اور ہمارا جو عمرے کا ٹرپ تھا وہ بھی بہت اچھا ہو گیا، پاکستان بھی اچھا ہو گیا۔ بس صرف یہ ہوا کہ پاکستان سے آتے آتے کووڈ لے آئی۔ تو پچھلے سال یہ ہوا تھا کہ مدینہ سے لے آئی تھی، اس دفعہ اسلام آباد سے لے کر آئی، لیکن وہ یہی تھا، میں تو سمجھ رہی تھی کہ ہم پاکستانی زیادہ زور آور ہوتے ہیں تو شاید یہ کووڈ زیادہ سخت ہوگا پچھلے والے سے، لیکن لگتا ہے کہ ہم پاکستانی اتنے زور آور نہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ پہلے سے اس دفعہ تھوڑا کم تھا، کمزوری تو بہت ہے، بس دعا کریں کمزوری دور ہو جائے، لیکن الحمدللہ I was able to start the classes۔ آپ سب کی دعاؤں سے تھائی لینڈ کا ویکیشن بھی بہت اچھا تھا، اٹ واز ریئلی تھرلنگ، بہت انجوائے کیا، پوری فیملی ساتھ تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں 10 سال پہلے بینکاک میں رہ چکی ہوں، تو میرے لیے بینکاک از لائک اے سیکنڈ ہوم، اور جتنی میری کلوز فرینڈس تھیں ان سے میں نے ملاقات کی الحمدللہ۔ جب ان سے ملتی ہوں اٹس اے بگ پلیزر کہ میں جا کے ان کے پاس رہی، 2 دن سب کے پاس رہی، اور پھر اس کے بعد فائنلی میری فیملی پہنچ گئی، تو پھر ہم نے اپنا ویکیشن سٹارٹ کیا نا۔ عمرہ بھی بہت اچھا تھا الحمدللہ۔ آپ سب کے لیے بہت دعائیں کی، نام لے لے کے سب کے لیے دعائیں کی، کوئی بھول نہ جائے، اور جنہوں نے جو مجھے بولا تھا کہ یہ دعا کریں اسپیشلی، تو ان کے لیے وہ دعا کی۔ اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لے ہمارے عمرے کو بھی، ہماری دعا کو، ہماری عبادات کو بھی۔ اچھا، تو یہاں آئی تو بیفور وی اسٹارٹ our لیسن ایک دعا اور کرنی ہم سب نے مل کے۔ ہماری جو کلاس میں 3 بہنیں ہیں، سعیدہ، کلثوم اور ناہیدہ، تینوں ہماری کلاس کی ہیں، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم بے شک اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا، اللہ ہی کی طرف واپس لوٹنا ہے، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی بھی نہیں بچ سکتا اس سے۔ آنٹی بہت زیادہ اچھی تھیں، جو آنٹی جو اللہ تعالیٰ میں بھیجتا ہے اللہ واپس بھی لے لیتا ہے۔ آنٹی جو تھیں ایک بہت ہی سویٹ انسان تھی، اور ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیس میں رکھے، اور وہ دوسروں کے ساتھ اتنی شفقت والی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شفقت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں ہائیسٹ لیول دے، ان کو اونچا درجہ دے، ان کے سب گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کر دے اور اس میں اپنی بلیسنگز بھر دے۔ بہت زیادہ اچھی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو پروٹیکٹ کرے قبر کی عذاب سے، ٹارچر ان دا گریو سے، آمین۔ بس سب آپ سب ان کے لیے بہت دعا کریں۔ چلیں، اب بیفور دا ویکیشن ہم نے جو آخری کی تھی آیت کی تھی، وہ تھی آیا نمبر 101 آف سورہ نساء، ٹھیک ہے نا؟ اب آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں آیا نمبر 102 آف سورہ نساء۔ زہرا آپ کی مائک کھلی ہوئی ہے، آپ ٹھہرنے، میں میوٹ کر دیتی ہوں آپ کو، چلیں میوٹ ہو گئی۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورہ نساء کی آیا نمبر 102۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَلَّا تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ لمبی آیت ہے اور بڑی ایکسپلین کرنے والی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے کلیئرلی ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ پہلے ہم ورڈ فار ورڈ کر لیتے ہیں انگلش میں اور اردو میں، اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر پہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا اینڈ when، اور جب، كُنْتَ you are آپ ہیں، فِيهِمْ ان کے درمیان، among them انگلش میں پورا ہے، and when you are among them کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ بلیورز کے ساتھ ہیں،
جب آپ ان کے درمیان میں ہیں. فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَأَقَمْتَ then you lead, you establish for them the prayer, you lead the prayer. کہ نا اقیم الصلاۃ بولتے ہیں نا, تو وہ جو اقیم الصلاۃ یعنی جو جب امام ہوتے ہیں وہ جب اقامت کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں تو اسی کو کہہ رہے ہیں. نبی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَقَمْتَ, تو آپ لیڈ کریں ان کے لیے صلاح. اقامہ یقیمو اقامتن کون سا فارم ہے؟ فارم 4. آپ لیڈ کریں اقامہ یقیمو اقامتن. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آپ مسلمانوں کے درمیان ہیں تو آپ ان کے لیے پریئر کو لیڈ کریں. when you are among them then you lead for them the prayer. اردو میں ہے اور جب آپ ہوں ان میں, ان کے درمیان, تو آپ اقامت کریں ان کے لیے نماز, یعنی آپ ان کی اقامت کریں, یعنی ان کے لیے آپ لیڈ کریں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. فَلْتَقُمْ, اگین یہ کھڑے ہونے کا جو لفظ ہے, فل کا آپ کو پتہ ہے مطلب جب لام آ جاتا ہے لام الامر آ جاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ کریں. ناہید آپ کو بھی میں میوٹ کر رہی ہوں, اور کون ہے, میں خالدہ کو میوٹ کر رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلْتَقُمْ, تو چاہیے کہ, مطلب یہ ایک فرض ہو گیا, لام الامر ہو گیا کہ چاہیے کہ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, طائفہ یعنی ایک گروہ یا ایک گروپ جو ہے, one group of them منہم of them معک, آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو فَلْتَقُمْ, تو کھڑے ہو جائیں, طائفتن ایک گروپ, منہم ان میں سے, معک آپ کے ساتھ. then let stand a group of them with you. یہ سب سے کلیئر ہے. تقم کہاں سے آئے؟ اگین قام یقوم قیام, روٹ لیٹرز وہی ہیں لیکن یہ دیکھیں ٹینس دوسرا ہے. قام یقوم قیام, اس میں کھڑے ہونے کو کہا جاتا ہے, وہ دوسرا تھا اقام یقیم اقامتن. یاد رکھیں وہ فارم 4 تھا, یہ فارم 1 ہے. تو فَلْتَقُمْ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھڑے ہو جائے, ایک گروپ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے, معکا آپ کے ساتھ. یہ چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ یہ آپ نے کرنا ہے, یہ لام الامر ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, وَلْيَأْخُذُوا, اور ان کو چاہیے کہ وہ لے لیں, and let them take, کیا چیز؟ اسلحتہم. اسلحہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اسلحہ, اپنے ویپنز, اپنے آرمز. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں and let them take their arms and their weapons, جو بھی ان کے ہاتھ میں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں. کس چیز کو؟ اپنے ہتھیار کو. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کس چیز کے بارے میں ہے؟ ہتھیار کیوں ہاتھ میں ہے, کیوں اللہ تعالیٰ, ہم تفسیر میں دیکھیں گے کہ یہ ہمیں صلاۃ الخوف کے بارے میں, پوری آیت صلاۃ الخوف کے بارے میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِذَا سَجَدُوا, and when they have prostrated, یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے انہوں نے پروسٹریٹ کر دیا ہے, فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ, تو then let them be behind you. اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروپ کھڑا ہوا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ پھر پیچھے چلے جائیں, اور پھر وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا. میں اس کو پھر ریپیٹ کروں گی, ابھی آپ پہلے لکھ لیجئے تاکہ آپ کے پاس ایک چیز لکھی بھی ہو. then when they have prostrated, then let them go behind you, let them be behind you. وَلْتَكُنْ, let them, فَلْيَكُنُوا, let them be behind you, and let come the other group یا another group, لَمْ يُصَلُّوا, not they have prayed. سمجھ میں؟ انگلش میں, اردو میں ہے, پھر جب وہ سجدہ کر لیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, تو چاہیے کہ وہ جائیں آپ لوگوں کے پیچھے, اور چاہیے کہ آئیں جماعت دوسری یا گروپ دوسرا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی. سجدہ یسجدو سجودن, سب کو معلوم ہے سجدہ کرنے کا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ آگے آ جائیں. اس کا مطلب نماز تو انہوں نے پڑھی ہے, وہ بھی پیچھے ہیں, لیکن وہ اب آگے آ رہے ہیں. لم یصلو, جنہوں نے نماز نہیں پڑھی, صلی یصلی صلاتن یا تسلیتن. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلیصلوا معک, and let them pray with you. ایک جماعت نے آگے پڑھ لی, دوسری جماعت آئی, یہ پیچھے چلی گئی, وہ آگے آگے. مجھے پتا ہے آپ کنفیوز ہوں گے, میں دوبارہ سارا ریپیٹ کروں گی. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ and let them pray with you. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ آ کے پڑھیں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ, and let them take their precaution. حِذْرَهُمْ, پہلے أَسْلِحَتَهُمْ تھا, یعنی اسلحہ. حِذْرَهُمْ کا مطلب اپنی پریکاشن, اپنا اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے, اپنے لیے پریکاشن کے لیے چیز رکھیں, اپنے آرمز کو اور اپنے ویپنز کو. ٹھیک ہے, اگین یہ سب لام الامر ہے, مگر اللہ تعالیٰ خود بتا رہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے. اردو میں آپ کیسے کہیں گے؟ بس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ,
اور چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار کو. پھر آتا ہے یہ سب ہو گیا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ. وَدَّ الَّذِينَ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کفرو، جو ڈس بلیو کرتے ہیں. دے وش، وَدَّ یعنی دے وش، کون وش کرتے ہیں؟ دوز ہو ڈس بلیو. وش یا ڈیزائر، وَدَّ مطلب دے وش یا دے ڈیزائر، دوز ہو بلیو. لَوْ تَغْفُلُونَ، لو اگر یعنی if، تغفلون you are neglectful، اگر آپ غافل ہو جائیں، اگر آپ نہ خیال کریں، ان اسلحتکم اپنے ہتھیاروں کے، وامتیاتکم اور اپنی جو بیگیج ہے، اپنی جو بلونگنگز ہے، اگر آپ ان کا خیال نہ کریں، آپ غافل ہو جاؤ سے، you don't be aware. انگلش میں پورا پھر سے بولتی ہوں، wish or desire those who believe if you are neglectful about your arms and your baggage, your belongings. اردو میں ہے چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کاش آپ غافل ہو جائیں اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے سامان سے. ودہ آپ کو پتہ ہے سب، ودہ کا مطلب ہے وش کرنا، اور تغفلونا ہے غفلہ سے، غفلہ یغفلو غفلتن یعنی آپ غافل ہو جائیں، اناویئر ہو جائیں، نیگلیکٹفل ہو جائیں. تب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، فَيَمِيلُونَ then they can attack. مالا یمیلو میلن یعنی وہ آ جائیں، وہ اٹیک کر لیں. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً so they can attack you یا assault you واحدہ، میلتن واحدہ in a single attack، in an attack single. ولا جن، اچھا پھر آگے دوسرا سینٹینس سٹارٹ ہوتا ہے، تو وہ حملہ کر دیں آپ کے اوپر ایک بار، یعنی ایک دم حملہ کر لیں اچانک. کس بات میں کہا جا رہا ہے کہ آپ غافل ہو جائیں گے، آپ کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہوگا، آپ نے پریکاشن نہیں لیا ہوگا، سب اکٹھے نماز پڑھ لیں گے، تو دشمن کیا کرے گی؟ ان کو موقع مل جائے گا کہ وہ آپ کے اوپر سڈن اسالٹ کر لیں، سڈن اٹیک کر لیں. پھر اللہ تعالیٰ کرے ولا جناح علیکم ان کان بکم اذن، ولا جناح اور نہیں ہے کوئی گناہ آپ پر، اینڈ دیر از نو بلیم آن یو. کئی دفعہ آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ ان کانا if for you is اذن، if there is any harm، ازا یعنی کوئی harm آپ کے لیے، مم مطرن، مطرن کیا ہوتا ہے؟ harm، بارش، کسی رین سے، بارش سے اگر آپ کو کوئی harm ہے، یعنی اگر بارش ہو رہی ہے اور بارش ہو رہی ہے اور آپ اپنے اسلحہ نہیں اٹھا سک رہے ہیں، آپ نہیں پراپرلی اپنے آپ کو ایکوپ کر سک رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں او کنتم مرضی، یا آپ بیمار ہیں. So if there is for you any harm from rain or you are sick، so there is no blame on you ان تضعوا اسلحتکم that you lay down your arms، کہ آپ اپنے arms کو نیچے رکھ لیں. یا تو آپ بیمار ہیں، آپ اٹھا نہیں سک رہے ہیں، اور یا تو بارش ہے، آپ پکڑ نہیں سک رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں؟ اس کو ہتھیار کو اتار کے رکھ دیں. اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے یا آپ بیمار ہیں بارش کی وجہ سے یا بیماری، تو آپ اتار کے اپنے اسلحہ کو رکھ دیں. ٹھیک ہے. تدعو کہاں سے نکلا ہے؟ واو ضاد عین یعنی ودع یدعو ودعن موضعن، ودعن بھی ہے، موضعن یعنی اتار کے رکھ لیں، ٹو پلیس، ٹو کیپ ڈاؤن. پھر اللہ تعالیٰ اینڈ میں کہہ رہے ہیں وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اینڈ ابھی آپ نے پڑھا تھا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اینڈ یو ٹیک یور، خُذُوا اخذ یأخذ اخذن، آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ لیں، یہ بھی حکم ہے اللہ کا، وَخُذُوا اور لیں، آپ لیں، آپ پکڑیں، حِذْرَكُمْ اپنی پریکاشنز کو، یور پریکاشن، اینڈ یو ٹیک یور پریکاشن. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، انڈیڈ اللہ ہیز پریپیئرڈ، اعد یعنی پریپیئر کیا ہے، للکافرین فار the disbelievers، عذابا مہینا a punishment which is humiliating، which is disgraceful. and you take your precautions، یہ حکم ہے اللہ کا. indeed Allah is prepared for the disbelievers a punishment which is humiliating and disgraceful. اردو میں ہے اور آپ پکڑے رکھیں اپنے بچاؤ کے سامان کو. سب کچھ کے باوجود پھر ایک وارننگ ہے، پکڑے رکھیں اپنے سامان کو، بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب. تو یہ آیت جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ صلاۃ الخوف ہے. صلاۃ الخوف کا مطلب ہے کہ فیئر کے وقت میں، بیٹل فیلڈ میں، لڑائی ہے، جنگ ہے، یا تو تیار ہے بالکل جنگ، یا جنگ ہو رہی ہے، یا جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، مطلب ایسے وقت میں جب کہ آپ کو پریکاشن لینے ہیں، بے خبر نہیں رہنا ہے، باخبر رہنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اگر آپ بلیورز کے درمیان ہیں تو آپ لیڈ کریں پریئر کو.
پھر کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو, آرمز لے کے, اپنے اسلحتوں میں اپنے لے کے کھڑے. پھر جب وہ سجدہ کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو پھر کیا کریں, وہ پیچھے چلے جائیں, اور جو پیچھے لائن تھی, جو ایک اور لائن تھی, مطلب 2 گروپس میں سپلٹ ہو گئے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے کھڑے ہیں ایک لائن میں, اور ایک جو ہے وہ اس سے پیچھے والی رو میں, 2 روز ہیں, ٹھیک ہے, زیادہ لوگ ہیں تو 4 روز بھی ہوں گے, 6 بھی ہو سکتے ہیں. دوسرا گروپ جو ہے جس نے نہیں پڑھا وہ اب آگے آ جائے, اور جو پہلا گروپ ہوا ہے وہ اب پیچھے چلے جائے, اور وہ پھر اپنے پریکاشنز اپنے پاس رکھیں. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ڈس بلیورز ہیں, جو کفار ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ ہیڈ لیس ہو جائیں, آپ مائنڈ لیس ہو جائیں, آپ نیگلیکٹفل ہو جائیں اپنے آرم سے اور اپنے بلونگنگ سے, تاکہ وہ آپ کو اٹیک کر سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہیڈ لیس نہیں ہونا ہے, آپ نے باخبر رہنا ہے. only under special circumstances آپ کو رعایت دی جا رہی ہے. there will be no blame, only اگر تو بارش ہوئی ہے, بارش کی وجہ سے آپ نہیں اٹھا سک رہے, you are troubled with it, یا آپ بیمار ہیں, تو پھر آپ اپنے اسلحے کو پاس میں رکھ لیں. یہ ایک کنسیشن ہے, ایک رعایت ہے, ایک ڈسکاؤنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آپ کریں, ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی آف گارڈ نہیں رہنا, ہمیشہ پریکاشن رہنا. اور اللہ تعالیٰ نے ڈس بلیورز کے لیے عذاب مہینہ پریپیئر کر کے رکھا ہوا ہے. اچھا, اس طرح کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں یہ سب بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس طرح دونوں گروپس جو ہیں, آگے والی گروپ اور پیچھے والی گروپ, دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں جوائن ہو گئے. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ٹھیک ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں کو موقع ملا, دونوں گروپس کو. ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ کے ساتھ پڑھ لیا اور دوسرے کو اگنور کر دیا یا اس کو ڈپرائیو کر دیا. سیم اپلائی ہوتا ہے. اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, کوئی بھی پروفٹ نہیں آئے گا, لیکن جو بھی ہیڈز آف سٹیٹس ہیں, اگر جنگ میں ہے یا جنگ کے حالات ہیں, مطلب خوف ہے, ٹیرر ہے, کوئی بھی چیز ہے, تو اس میں جو ہیڈز آف سٹیٹ ہیں یا جو کمانڈرز آف دا مسلم آرمیز ہیں, تو ان کے لیے یہ ہے کہ اب وہ اسی طرح کریں, اسی طرح وہ نماز پڑھائیں صلاۃ الخوف کو. اچھا, there is a difference of opinion. Again, میں آپ لوگوں سے ہر چیز اس لیے ڈسکس کرتی ہوں, I could have stopped here. لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کو آدھی بات بتاؤں اور پوری بات نہ بتاؤں, کل کو کوئی آپ سے بولے نہیں یہ طریقہ نہیں ہے نماز کا, اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, لکھا ہوا ہے کہ آپ لیڈر ہیں, کمانڈرز کا نام تو نہیں لکھا ہوا ہے, تو پھر آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے یو شوڈ بی فلی ایکوپڈ. آپ نے صرف مجھ سے پڑھنا نہیں ہے, بلکہ میں خود پڑھتی ہوں اور آپ کو پڑھاتی ہوں. آپ لوگوں نے پڑھنا ہے, آپ لوگوں نے سمجھنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو زندگی میں کبھی عمل کرنے کی ضرورت نہ پڑے, لیکن اللہ ہمیں ہر خوف سے, ہر راز سے بچا کے رکھے. لیکن اگر کوئی آپ سے بات کرے تو یا آپ نے پڑھانا ہے, تو آپ کو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے فار ٹیچنگ ادرس اینڈ فار میکنگ اٹ کلیئر فار ادرس. یہ بہت ضروری ہے. تو اس لیے حنفی اسکالرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ الخوف جو ہے بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا تھا, وہ اب ختم ہو گیا, اٹ ڈزنٹ اپلائی اینی مور. وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن there are numerous examples جس میں یہ قرآنک انجنکشن کے علاوہ بھی بہت سارے قرآنک ایسے احکامات ہیں جو ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گئے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا گیا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد باقی لوگوں نے اس کو فالو کیا. اور یہ مطلب کمپینینز کے زمانے میں بھی تھا, اور یہ جو ہے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکہ کمپینینز میں جتنے بھی خلفائے راشدین ان کے زمانے میں بھی تھا, اور اس کے بعد بھی اب تک بھی وہ چلتا آ رہا تھا جب تک کتنے سال گزر گئے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت سارے اور کوئی ایسی بھی رپورٹس نہیں ہیں, کوئی بھی ڈس ایگریمنٹ ہے اس بات پہ. حنفی اسکالرز نہیں مانتے ہیں, لیکن باقی تمام جو اسکولز آف تھاٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایکچولی صلاۃ الخوف جو ہے وہ پڑھنا چاہیے جب بھی ایسا موقع آئے, اور جو بھی کمانڈر ہے اور جو بھی لیڈر ہے اور جو بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اس کو پڑھانا چاہیے. تو دوسری بات یہ ہے کہ صلاۃ الخوف جو ہے وہ ایکچوئل اسٹیٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے. اس وقت کیا حالت ہے, اس وقت کیا اسٹیٹ ہے, اور اس وقت جو ہے وہ صلاۃ الخوف کس طرح کا پڑھنا ہے. ابھی جو ہم نے پڑھا, ہم نے دیکھ لیا کس طرح کا پڑھا ہوا ہے, کس طرح آگے پیچھے ہو کے جانا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور طریقے ہیں جو کہ اس وقت جو آپ کا کمانڈر ہے, پہلے بھی ہو چکا ہے, انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ بھائی اس وقت یہ حالات نہیں ہے کہ ہم اس طرح 2 گروپ میں پڑھے. اس طرح حالات ہیں کہ ایک گروپ جو ہے وہ نماز پڑھے, ایک گروپ جو ہے وہ بیٹل فیلڈ پہ ہو, سامنے ہو. تو اس لیے جو بھی اس وقت ہوگا اسی طرح سے پڑھنا ہے. جو کمانڈر آپ کے لیے ڈیسائیڈ کرے گا وہی کرنا ہے. پریکاشنری میجر لینا ہے, صلاۃ الخوف پڑھنی ہے, اور جو کمانڈر ہے وہ اپنی ڈسکریشن پہ اس وقت بتائے کہ اس وقت کون سا آپ نے کس طرح سے نماز پڑھنی ہے. جسٹ ٹو گیو یو اے فیو ایگزامپلس کہ اچھا میرے اس میں اب لکھا ہوا ہے کہ میرا جو ہے ٹائم لیفٹ جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا کوئی اور ہی ہے.
ٹھیک ہے نا, یہ وہ والا نہیں ہے جو میں یوز کرتی تھی, اس میں مجھے 1 گھنٹے تک ملتا تھا, اس میں بھی ٹائم 8 منٹس رہ گئے ہیں. تو جیسے یہ ختم ہوگا میں دوبارہ سے کروں گی انشاءاللہ. امید ہے کہ ہم سب دوبارہ سے آ سکیں گے اس پہ, کیونکہ اب یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. میں انشاءاللہ اس کو ٹھیک کراؤں گی. تو مسلم کمانڈر جو بھی آپ کو بولے, اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ سولجر جو آپ کو میں نے بتایا کہ کچھ سولجر جو ہیں تو وہ لوگ جب 1 رکعت پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر کچھ لوگ, مطلب یہ ابن عباس اور جابر ابن عبداللہ اور مجاہد, ان کی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ ایک گروپ آف سولجر جو ہیں وہ پڑھ لیں اور دوسرے جو ہیں وہ ریسٹ کریں یا ایسی پوزیشن پہ آئیں جو آرمی کے آگے ہوں. جب وہ لوگ کمپلیٹ کر لیں 1 رکعت تو دوسرے یہ لوگ, مطلب 1 رکعت وہ لوگ پڑھ لیں, پھر دوسری رکعت میں یہ لوگ بھی جوائن ہو جائیں. میں آپ کو یہ چاروں طریقے جو میرے پاس اس وقت ہیں میں آپ کو یہ بھیج دوں گی. اگر ابھی میں کمپلیٹ کرنے کی 4 ڈفرینٹ طریقے ہیں, I will just put it there in the group تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ 4 ڈفرینٹ طریقے ہیں. میں سمجھانے والی تھی لیکن ابھی میں سمجھانے کے بدلے آپ لوگوں کے اس میں ڈال دیتی ہوں تاکہ ہمارا ٹائم یہ سیو ہو جائے, جو کہ میرا یہ جو ہے آج زوم میں گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ جتنے بھی قسم کے ہیں اسلامک لاء کی بکس اگر آپ پڑھیں گے اس میں ان 4 کے علاوہ بھی ہے. میں نے 4 یہاں پر لکھے ہیں, اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھیں, مجھے نہیں لگتا ہم میں سے کسی کو بھی ضرورت ہے کہ ہم اتنا زیادہ ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں کہ اور کتنے طریقے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں اس سے کیا سیکھنا ہے, ہمیں اس سے یہ سیکھنا ہے, لیسن جو ہم سیکھتے ہیں کہ prayer must be offered no matter what. بیٹل فیلڈ میں ہے چاہے کہیں بھی, اٹ از the number 1 priority. آپ جنگ کے میدان میں پھر بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑنی, ایون ان دا بیٹل فیلڈ, ایون جب تک آپ کی آخری سانس چل رہی ہے آپ نے نماز پڑھنی ہے. یہ آپ کو یاد رکھیں بالکل. اور پھر بھی اتنے سارے لوگ, اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے آپ بیٹھ کے پڑھیں, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیں, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھیں, اگر قبلے کی طرف فیس نہیں کر سکتے تو دوسری طرف کر کے پڑھیں, جو بھی ہے. لیکن کتنے لوگوں کو دیکھتی ہوں میں, میرے ساتھ کے لوگ, ہم بازار جائیں گے تو وہ مس کریں گے پریئرز, ہم شادی پہ جائیں گے وہ مس کریں گے پریئرز, ہم دعوت پہ جائیں گے وہ مس کریں گے پریئرز. اور ان کے پاس کیا بہانہ ہوتا ہے, ہمیں نہیں کہیں پر کھڑے ہو کے پڑھنا, ہمیں نہیں یہاں پر پڑھنا, یہ اچھی جگہ نہیں ہے, لوگ دیکھیں گے. اور یا تو وہ یہ کہیں گے کہ اگر میں وضو کروں گی میرا میک اپ چلا, I mean like ایسے بھی مجھے لوگوں نے بتایا, ہمارے کپڑے خراب ہو جائیں گے, میک اپ خراب ہو جائے گا, things like that. تو انہوں, اور اگر میں سمجھو میں پڑھ رہی ہوں یا آپ پڑھ رہی ہیں تو آپ کو کہیں گے کیسی دقیانوسی ہے, یہ دیکھیں یہ اپنے سب کے سامنے نماز پڑھی ہے, کتنا برا لگ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے. آپ کو کسی طرح بھی وہ اس سے نکالنے کی کوشش کریں گے. اور سم ٹائمز وہ کہیں گے کہ نہیں ہم گھر جا کے قضا کر لیں گے. اتنے لوگوں نے مجھے سامنے کہا ہم جا کے قضا کر لیں گے. میں ان کو سامنے سے بولتی بھی ہوں کہ یہ نہیں ہوتا ہے, ہمیں وقت پہ پڑھنا ہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوائن طریقہ, اپنا ایک طریقہ سکھایا بلیورز کو, ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ جب دشمن بھی سامنے ہے تو بھی نماز آپ نے پڑھنی ہے. تو it is a warning کہ you cannot leave your prayer, and yet it is a warning کہ آپ نے ٹوٹل اویئرنیس رکھنی ہے, باخبر رہنا ہے. دشمن جو ہے وہ گھاٹ میں ہے, کس وقت وہ آپ پہ حملہ کر لے. دشمن کے معنی ضروری یہ نہیں ہے کہ وہی دشمن جو بیٹل فیلڈ میں ہو, کہیں بھی دشمن ہم پہ کسی طرح بھی حملہ کر سکتا ہے اور ایک اسالٹ میں کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایشورنس بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ دیکھیے ان کے لیے جو آپ پہ حملہ کریں گے, جو آپ کے دشمن ہیں, جو کافر ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت ہیوملیشن رکھی ہوئی ہے. یہ بھی سرٹنلی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اس کے بعد ہے آیہ نمبر 103 پہ جاتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا. میرے اب اس میں 4 منٹس رہ گئے, میں اگر آف لائن چلی گی میں دوبارہ سے ٹرائی کرتی ہوں, آپ سب دوبارہ سے آئیں انشاءاللہ, ورنہ جو قدر آف اللہ. تو نیکسٹ آیت ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. یہ بہت ہی زیادہ, اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ, کیونکہ ہماری ایوری ڈے لائف میں یہ ہم پر اپلائی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, and when you finish the prayer. یہ کون سا پریئر ہے, یہ صلاۃ الخوف کے بارے میں. when you finish the prayer, آپ نے وہ ختم کر لیا, فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, یعنی کہ پھر آپ کیا کریں, اللہ کا ذکر کریں. دیکھیں نماز ختم ہو گئی ہے, جب آپ لڑ رہے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, آپ بیٹل فیلڈ میں ہیں, آپ جاگ رہے ہیں, آپ سو رہے ہیں, آپ لیٹے ہوئے ہیں, آپ کچھ بھی, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اللہ کا ذکر کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ 24 گھنٹے آپ نے صرف اللہ اللہ کرنا, اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو یاد کرتے رہیں. فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا, کھڑے ہو کے بھی, قعوداً, بیٹھ کے بھی, وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, اور اپنے سائڈس پہ بھی, یعنی لیٹ کے بھی. انگلش میں آپ کہیں گے then when you finish the prayer then remember Allah, یا make zikr of Allah standing and sitting
and lying on your sides. اردو میں آپ کہیں گی پس جب آپ ادا کر چکے ہیں نماز کو تو آپ ذکر کرتے رہیں اللہ کا کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر یعنی لیٹے ہوئے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ and then when you are فَإِذَا and then اطمأننتم یعنی جب آپ اطمینان میں آ جائیں. اس کا عربک لفظ میں اس کے روٹ لیٹرز ہیں طا میم نون، طا میم نون، اطمئن یطمئن اطمینان. یہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اطمینان، جب آپ اطمینان میں ہو جائیں، جب آپ مطمئن ہو جائیں، جب آپ پیس میں ہو جائیں. فارم کون سا ہے؟ فارم 12. اطمئن یطمئن اطمینان، فارم 12. Then when you are secure, when you are in peace, then establish فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, then establish the prayer. تو prayer تو ہو چکا، اب اس کا مطلب then establish the regular prayer. جو آپ کا ریگولر طریقے تو صلاۃ الخوف تھا، اپنا ریگولر prayer آپ establish کریں. یعنی پھر جب آپ کو اطمینان ہو جائے، آپ سکون میں جائے، پیس میں ہو جائے، تو اپنی نماز کو قائم کریں، اپنی ریگولر نماز کو قائم کریں. پھر اللہ تعالیٰ فرمانے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ان الصلاۃ indeed the prayer کانت is علی المؤمنین upon the believers کتابن. کتابن کا مطلب ہے it is written, it is prescribed, it is ordained موقوتا at fixed times. وقت سے آیا کہ وقت اوقات میں یہ فکس ہوا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فکس کیے ہوئے ٹائمنگس. مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ ٹائم فار پریئر جو ہے وہ فکس ہے. تو indeed prayer is upon the believers fixed یا ordained at ordained یا prescribed at fixed time. بے شک نماز ہے مومنوں پر لکھی ہوئی، فرض ہے، مقرر اوقات میں. ٹھیک ہے، یہاں تک اب کسی وقت بھی بند ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں دوبارہ کروں گی. بہت عجیب ہے. یہاں پر تفسیر پہ جاتے ہیں اس کی. اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے فنش کر دیا تو آپ اللہ کو یاد کریں، یعنی ہر کنڈیشن میں، چاہے آپ سو رہے ہیں، چاہے آپ جاگ رہے ہیں، چاہے آپ لیٹے میں، لیکن جب آپ پیس میں آ جاتے ہیں تو ریگولر پریئر. اب ریگولر پریئر جو ہمیں معلوم ہے کہ وہ فکس ٹائمنگ میں ہے، یہ ایک ڈائریکٹیو ہے کہ ہم اللہ سے فکس ٹائمز کے اندر بھی کوئی بھی سچویشن ہے، اچھی بری، ہم خوش ہیں، ہم خفا ہیں، ہم اداس ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ کنیکشن نماز کے تھرو رکھنا ہی رکھنا ہے. اور یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ ہماری سب سے افیکٹو ہتھیار ہے، سب سے افیکٹو ہمارا ویپن ہے کہ جس سے ہم بلیورز، میں اور آپ، اللہ، ہم اپنے آپ کو ایکوپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایکوپ کرو، ایکوپ کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی سیکیورٹی ہو جاتی ہے ہم لوگ اپنے. اچھا آپ دیکھیں ہماری آرمی کیا کرتی ہے. پہلے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پرسکرائب ٹائمز پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وقت مقرر کیا ہے اس پہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے ریلیشن شپ مینٹین کریں. اور یہ مینٹین کرنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے ان آل سچویشن، بیکاز یہی ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے. ایک کہتے ہیں نا دعا ہمارے پاس ویپن ہے، اور ایک نماز ہمارے پاس ویپن ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی ان ٹچ ہوتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں پہلے تو آرمی والوں کے لیے کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے تو کہہ رہے ہیں جب آپ اطمینان میں آ جائیں، جب جنگ کی حالت ختم ہو جائے تو آپ کیا کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس وقت اللہ کا ذکر کریں. لیکن آپ یہ بتائیں آپ نے کیا سنا ہے اب تک؟ اگر ہم خود تو آرمی میں نہیں ہیں، اور میں کوئی پالیٹکس نہیں کر رہی ہوں، میں کوئی پاکستان آرمی کی بات نہیں کر رہی، I'm just referring to whatever normally army people do. جب وہ لوگ، کچھ لوگ ہوں گے جو سجدے میں بھی جاتے ہوں گے، ذکر بھی کرتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر جب آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جیتے ہیں، وہ لوگ کیمپ فائر کر رہے ہیں، وہ لوگ ڈانس کر رہے ہیں، گا رہے ہیں، مطلب ارد گرد ہر قسم کے الٹے کام کر رہے ہیں. تو دیکھیں آرمی والوں کو جب چاہیے تو وہ ڈرنکنگ، ڈانسنگ اور یہ سب کے بدلے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا کہ آرمی ایسے کرے گی اور مسلمان آرمی بھی کرے گی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو وارن کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس تو ویسے ہی کوئی بہانہ نہیں ہے، تو ہم اپنی نماز کو جو ہے اس کو فل امپورٹنس دیں اینڈ انڈر نو سرکمسٹانسز ہم اپنی نماز کو چھوڑیں. کوئی بہانہ نہیں ہے ہمارے پاس نماز چھوڑنے کا. یہ ایک ڈیوٹی ہے، یہ ایک فرض ہے جو کہ ہم نے وقت پر ادا کرنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے موقوتا، یعنی اس وقت پہ ادا کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم قضا کر لیں گے. ہمیں تمام جو ایکٹیویٹیز اپنی ہیں وی شوڈ پلان اراؤنڈ the صلاح.
ناٹ وائس ورسا کہ ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا ٹھیک ہے واپس آ کے نماز پڑھ لیں گے. نہیں, اگر آپ نے کہیں دعوت پہ بھی جانا ہے تو آپ پلان کریں کہ ہم نماز پڑھ کے نکلیں گے, وہاں واپس آ کے نماز پڑھیں گے, یا اگر آپ کا ایسا ٹائم ہے کہ وہاں نماز پڑھنا ہے تو پہلے سے پلان کریں. الحمدللہ یہاں پر آپ دیکھیں جتنے بھی فنکشنز ہوتے ہیں امریکہ میں, آپ دیکھیں مسلمانوں کے ان لوگوں نے ہال الگ رکھے ہوتے ہیں, فنڈ ریزرز پہ ہر چیز پہ انہوں نے الگ ہال رکھے ہوتے ہیں نماز کے لیے. پاکستان میں ایسا سسٹم نہیں ہوتا ہے, آپ کو جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے, ڈائننگ ہال میں کہیں کونے میں گھس کے آپ نماز پڑھیں. تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کیا چلے یہ کر لیں گے یا وہ کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم پھر نماز گھر جا کے پڑھ لیں گے. ان ایکسیپٹیبل ہے اللہ کو. اور ظاہریز جو ہے, ہم تو اسکولز آف تھاٹ پڑھتے ہیں نا کہ حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی یہ سب پڑھتے ہیں, لیکن جو ظاہریز ہیں, جو لٹرلسٹ ہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں اگر ایک دفعہ نماز قضا ہو گئی, آپ اس کو نماز فوت ہو گئی, آپ اس کو قضا, وہ اس کی قضا ہو گئی, آپ اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے, وہ نام ہی ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے شکر ہے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے کہ ہم اس کی قضا کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو تھرو آؤٹ دا ڈے کیوں اسپریڈ کر کے رکھا ہوا ہے, تاکہ ہم اس دنیا اور آخرت کے لیے بیلنس کر سکیں. ہم لوگ اگر ریگولر ٹائم پہ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم اپنے کام میں اتنے کاٹ اپ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ نماز کا ٹائم جا رہا ہوتا ہے, ہم گھڑی کو دیکھ رہے, اف 15 منٹ رہ گئے, اف 10 منٹ رہ گئے, اور پھر بھاگ بھاگ کے نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھیں آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں, الگ الگ ٹائم پہ پڑھنا ہے, اس کو آپ نے سنبھالنا ہے, اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دن میں 5 دفعہ تو الحمدللہ ملتے ہی ملتے ہیں. ان میٹنگز میں اللہ تعالیٰ سے یہ ملاقات ہے, ان میں ہمیں اپنے آپ کو یاد کرانا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں, بی کانشیس آف ہم. اور دیر از نو ادر وے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی بات کرتے رہیں. دیر از نو وے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے 5 وقت دن میں بات کریں اور پھر ہم ایسے کام کریں جو اللہ کو ناپسند ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صلاح جو ہے, نماز جو ہے, وہ ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جو اللہ کو ناپسند ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری پرائڈ, ہمارا جو غرور, ہمارا جو تکبر ہے, اس سب کو بھی ہم نیچے ڈالتے ہیں. کیسے نیچے ڈالتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہیں, اللہ کے آگے اپنی بے بسی اللہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں تیری ہی عبادت کرتی ہوں اور تجھی سے مانگتی ہوں. ہم اپنے سجدے کی جگہ پہ ہم اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں, جس کو ہم ہمیشہ بہت ایسے کر کے چل رہے ہوتے ہیں, اکڑ کے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے کہ ہم کتنے لو ہیں, ہم کتنے بے بس ہیں, ہم اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ رہے ہیں اللہ کے آگے. تو اس سے ہماری جو اپنی ایگو ہے, ہماری جو انا ہے, اس سے بھی ہم تھوڑے عرصے کے لیے بریک ہو جاتے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے. اس کے علاوہ نماز ہم کو صبر سکھاتی ہے. یہی میں بتا رہی ہوں, اللہ تعالیٰ نے موقوتا کا لفظ کیوں یوز کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر تھوڑی دیر بعد ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ ریپینٹ کریں, آپ جب جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے نماز پڑھتے وقت. اگر ہم اپنی نمازیں وقت پر پڑھیں اور صحیح طریقے سے پڑھیں, خشوع و خضوع سے پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے فارگیونیس مانگتے رہیں, تو اس کا افیکٹ ہمارے اوپر ہوتا ہی ہوتا اور دیر تک رہتا ہے. اور نماز جو ہے ہمیں, اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ ہمیں اللہ سے قریب لے کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, حدیث قدسی, یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا جو سرونٹ ہے, میرے جو سلیو ہے, میرا جو بندہ ہے, میرا جو غلام ہے, وہ کسی چیز سے بھی مجھ سے اتنا قریب نہیں ہوتا ہے جتنا کہ جو بھی ریلیجس ڈیوٹیز ہیں ان میں سے جو کہ فرض عبادات ہیں, جو کہ obligatory ڈیوٹیز ہیں. اور فرض عبادات ہم کو پتہ ہے کیا کیا سب ہیں, انہی میں ایک نماز بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور میرا بندہ میرے قریب آتا چلا جاتا ہے جبکہ وہ فرض نماز کے علاوہ والنٹری یعنی نفل اور سنت بھی پڑھے. اور اتنا کہ جب میں اللہ کہ such that I love him, اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنا. یہ بخاری میں ہے, آپ پڑھ لیں اس کو, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے فرض عبادات ہمیں اللہ کے قریب لا رہے ہیں, فرض کے علاوہ جو عبادات ہیں, سنت ہے, نفل ہے, وہ بھی لا رہے, اتنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت شروع کر دیتا ہے. فرض عبادات ہم سب کو معلوم ہے کہ فرض عبادات وہ ہیں کہ جس کو اگر ہم نہ پڑھیں کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے تو ہم گناہ گار ہوں گے. نفل آپ نے چھوڑ دیا, سنت آپ نے چھوڑ دی, کوئی بات نہیں, آپ گناہ گار نہیں ہوں گے. آپ کوشش کریں کہ وہ پڑھیں, آپ کوشش کریں کہ اس کو نہ چھوڑیں, آپ کوشش کریں کہ آپ کی جو فرض میں کمی ہے وہ اس سے پوری ہو جائے. لیکن فرض عبادت, ایک نماز بھی چھوڑیں گے آپ گناہ گار ہوں گے, ایک روزہ بھی بغیر ریزن کے ایک روزہ بھی چھوڑیں گے آپ گناہ گار ہوں گے. اگر آپ حج کر سکتے ہیں, آپ کے پاس سب کچھ ہے حج کے لیے پوری چیزیں, اور آپ حج نہیں کر رہے تو بھی گناہ گار ہوں گے. اگر آپ زکوٰۃ کی کہ آپ کے پاس نصاب ہے اور آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے تو بھی ایک دن اوپر چڑھے گا, آپ گناہ گار ہوں گے, میں اور آپ دونوں. تو ان obligatory, ان فرض عبادات کو اگر ہم کر رہے ہیں, صحیح طریقے سے کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا.
اور ان عبادات کو ایکسیپٹ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2 کنڈیشنز ہیں. نمبر 1 انٹینشن کیا ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، جو کام بھی کریں خالص اللہ کے لیے کریں. اور نمبر 2 کیا ہے کہ اٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دا سنہ. میں اور آپ اپنی مرضی سے نہ کوئی چیز نہیں، کوئی عبادات اپنی مرضی سے نہ نکال لیں. اور امپورٹنس آف صلاح ہم کبھی بھی کم نہیں کر سکتے. اٹ کین ناٹ بی انڈرسٹیٹڈ، کیونکہ آپ نے دیکھا دس از دا فرسٹ پلر آف اسلام. کلمہ شہادہ کے بعد کیا چیز سب سے پہلے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. تو جب انسان مسلمان بنتا ہے سب سے پہلے کیا؟ کلمہ پڑھ کے اس پہ کیا فرض ہو جاتا ہے؟ نماز. تو اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی آپ دیکھیں نماز کن حالات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا، ڈائریکٹلی موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ کلام تک، اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ڈائریکٹلی کلام کیا. اللہ تعالیٰ نے بلایا موسیٰ علیہ السلام کو، اپنے پاس بلایا اور کہا انا اخترتک فاستمع لما یوحی، کہ I have chosen you, I have selected you، میں نے آپ کو چوز کر دیا ہے، تو آپ سنیے جو آپ کو ریویل کیا جاتا ہے، جو آپ کے اوپر وحی اتاری جا رہی. اننی انا اللہ، بے شک میں، انڈیڈ میں، انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. فاعبدنی، تو آپ مجھے سرو کرو، میری عبودیت کرو. واقیم الصلاۃ لذکری، اور آپ نماز کو قائم کرو میری ریمیمبرنس کے لیے، میرے ذکر کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے، اور یہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے، موسیٰ علیہ السلام کے وقت. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 5 نمازیں جب فرض ہوئیں، آپ کو یاد ہے نا کون سا موقع تھا؟ معراج کا موقع تھا. وہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیونز پہ لے کر گئے، 7 آسمانوں پہ لے کر گئے، 7، اور جا کے معراج کے واقعے پر ہوا. معراج میں کیا ہوا تھا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 50 نمازیں فرض ہو رہی تھیں، 50 اوبلیگیٹڈ ہو رہی تھیں. جب وہ واپس آئے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ آپ کی قوم جو ہے یہ 50 نمازیں نہیں ادا کر سکیں گی، اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ کم کر دیں. پھر آگے بیک اینڈ فورڈ پتہ نہیں 50 سے 45 40 35 سب ہوتے ہوتے فائنلی 5 نمازیں فرض ہو گئی. اور 5 نمازیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پوری 50 کا ثواب ملتا ہے. آپ امیجن کریں اگر ہم 5 کے بدلے، ابھی ہم 5 پوری نہیں پڑھ سکتے، کتنا مشکل ہے ہمارے لیے. کتنے لوگ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں. اگر 50 نمازیں ایوری ڈے ہم پہ فرض ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ میں اور آپ سوچ لیں ہم کیا کرتے. سارا دن نماز ہی پڑھتے رہتے نا. دوسری چیز یہ کہ نماز ہم کو نا انڈیسنسی یا امورل کنڈکٹ سے یا فحاشی سے دور رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یعنی نماز جو ہے وہ ہم کو بے حیائی سے اور فحاشی سے روک کے رکھتی ہے، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور پھر بھی ہم فحاشی کرتے ہیں یا کوئی بھی شیمفل یا ایول ڈیڈز کرتے ہیں، اس کا مطلب ہماری نماز صحیح نہیں ہے. دیر از سم تھنگ رانگ ود آور صلاح. اللہ ہمیں معاف کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے اللہ کے جو سلیوز ہیں ان سے سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی. سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی آن دا ڈے آف ججمنٹ. اگر نماز ہماری ساؤنڈ ہے، نماز ہماری ٹھیک ہے، تو the rest of the deeds will be sound. اگر ہماری نماز ساؤنڈ نہیں ہے تو ہماری rest of the deeds will be bad. تو ہمیں اپنی نماز کو پراپرلی پڑھنا ہے، اس کو ہم نے سیریسلی لینا ہے. اس سے ہماری نفس کا بھی تزکیہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، میں ابھی ساری آیتوں کے نمبر نہیں دے رہی ہوں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، میں نے لکھی ہوئی ہے سب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. قد افلح من تزکا یعنی شیورلی، سرٹنلی افلح وہ لوگ سکسیسفل ہو گئے، وہ لوگ فلاح پا گئے، من تزکا جنہوں نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، جنہوں نے اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیا. اور کس طرح پیوریفائی کیا؟ وذکر اسم ربہ فصلی، اور انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اپنے نام، اللہ کے نام کا ذکر کیا، اپنے رب کا، فصلی، اور انہوں نے نماز پڑھی. پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اگر ہم 5 ٹائم نماز ریگولرلی پڑھیں گے صحیح طریقے سے تو ہم کس طرح سے پیوریفائی ہو جائیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے گھر کے سامنے ایک دریا ہوتا اور آپ کا ہمارے دروازے کے بالکل سامنے، اور آپ اس دروازے سے نکل کے اس دریا میں 5 ٹائم نہا لیتے، غسل کر لیتے، تو کیا آپ کے اوپر کوئی میل باقی رہ جاتی؟ سب نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے 5 ٹائم نماز پڑھنا، ہمارے تمام گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. تو ہر نماز پہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے، یہ امیجن کریں کہ نماز پڑھنے سے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے ہی گناہ معاف ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟
اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بلیور، ایک مسلمان جب اپنے منہ کو واش کرتا ہے وضو میں، then every sin which he committed with his eyes will be washed. آپ نے منہ پہ پانی ڈالا تو آپ کی آنکھوں نے جو جو گناہ کیے ہیں وہ اس لاسٹ ڈراپ آف واٹر کے ساتھ وہ تمام گناہ واش ہو جائیں گے. جب ایک مسلمان اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا، اسی حدیث کی کنٹینیوشن ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے، جب وہ ایک مسلمان اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں every sin which he committed with his hands will be washed away with the last drop of water. جب اپنے پیروں کو دھوتا ہے تو جتنے سنز اس نے ہم نے کمٹ کیے ہوئے اپنے پیروں کے ساتھ with the last drop of water وہ تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ہمارے کیا گناہ رہ جاتے ہیں؟ آنکھوں کے گناہ، دیکھنے کے گناہ، ہاتھ سے کرنے کے، پیروں کے، چل کے کرنے کے، سارے معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا، کہاں تک ہم سوچیں، کہاں تک پڑھیں. I mean, these are just a few examples I am giving you. میں اس کلاس کی ٹائمنگ کو دیکھ کے میں نے تھوڑی سی چیزیں چوز کی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کے لیے؟ all the gates of Jannah will be open. 8 gates of Jannah ہے جو سارے کے سارے کھل جاتے ہیں، اور پھر he can enter from whichever gate he chooses. جو وہ چاہے، جو وہ وش کرے. یہ بھی صحیح مسلم میں ہے. ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو سیریسلی لیں، اپنے وضو کو پراپرلی پرفارم کریں، کیونکہ وضو کرتے وقت بھی ہم اتنی شارٹ کٹس کرتے ہیں، اتنا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وضو جیسے بھی کر لیں. میں نے خود دیکھا ہے، مسجد کے باتھ رومز میں دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ یہاں تک دھوئیں گے بھی نہیں، منہ بھی ایسے دھوئیں گے، ایسے کر کے، ایسے ایسے کر کے دھوئیں گے. یعنی آپ نے واش کرنا ہے پوری طرح، اچھی طرح واش کیا. آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم اچھی طرح ہم نے وضو کا پڑھ لیا ہے، لیکن پھر بھی میں ریپیٹ کرتی ہوں، کچھ نئی اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، کچھ لوگوں نے مس کیا ہوگا. تو دیکھیں، وضو کے لیے واش کرنا ضروری ہے. پہلے اپنے ہاتھوں کو واش کرنا ضروری ہے، پہلے تب کلی کرنا ہے، ناک میں ڈالنا، اور پورے آپ نے منہ کو واش کرنا ہے، ناٹ جسٹ پیٹ، کیونکہ آپ کا میک اپ ہے وہ خراب نہ ہو جائے اس لیے آپ پیٹ کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا اتنے لوگوں کو. پھر اس کو جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ دھوتے کہ آپ کو کوہنی سمیت آپ نے ہاتھ دھونے. میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے آستین کے اوپر بھی صرف ایسے ہاتھ پھیر دیا، اور جب انہیں میں نے کہا کہ دیکھیں آپ آستین کے اوپر سے ہاتھ نہ پھیریں، آپ ایسے کریں پلیز، آپ اس آستین کے اوپر، میری آستین ٹائٹ ہے، اوپر نہیں ہوتی ہے، تو آپ درزی سے کہیں تھوڑا لوز بنائے. تو دوسری عورت مجھے کہتی ہے آپ کیوں اس کے لیے مشکل بنا رہی ہیں، آپ کیوں اس کے لیے مشکل کر رہی ہیں؟ اب میں کیا جواب دوں؟ اینڈ دس از لائک وی آر پریئنگ ان مسجد اقصی. مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے وہ عورت اس طرح سے وضو کر رہی تھی. میرا کہنا اس کو برا، بڑے پیار سے بولا تھا. میں نے کہا کہ یہاں صرف عورتیں ہیں، آپ چاہیں تو آپ اس کو قمیض کو اتار کے رکھ لیں اور آپ ہاتھ دھو لیں. نہیں، وہ میں مشکل بنا رہی تھی اس کے لیے. دیکھیں، تو ہمیں اپنے وضو کو بہت پراپرلی کرنا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے لیے وضو اور نماز جو ہے وہ اتنا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ اٹ از دا مین فیکٹر، ون آف دا مین فیکٹر جو کہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ ایک بندہ بلیور ہے کہ نہیں ہے، مسلمان ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ a Muslim who takes the religion seriously اور کون سیریسلی نہیں لے رہا ہے. ان جابر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رپورٹ کیا، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. بہت ہی اہم ہے یہ کہ انڈیڈ ایک انسان کی شرک میں، ایک انسان کے شرک اور کفر میں بس کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی نماز چھوڑ دے. مطلب ایک مسلمان اور نان مسلم کے درمیان کیا چیز ہے کہ وہ اپنی نماز ترک کر دے. سو ترک الصلاۃ جو ہے بہت بڑی چیز ہے. اور تارک الصلاۃ کے لیے کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں، میں اس میں نہیں بلیو کرتی، لیکن کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ تارک الصلاۃ تو اس کے لیے آپ جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ بلیور ہی نہیں رہے. لیکن آپ کو کیا پتا کہ اس نے بلیور، ٹھیک ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا، کبھی تو نماز پڑھی ہوگی. یہ بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی میں اگر ایک نماز بھی پڑھ لی، 3 نمازیں بھی پڑھ لی، تو بھی اس کو ہم مسلمان سمجھیں گے.
दूसरी बात ये कलमा भी उन्होंने पढ़ा हुआ होगा तो जाहिर है उनको मुसलमान समझेगा। अगर किसी ने ईद की नमाज पढ़ ली, जुम्मे की नमाज पढ़ ली और किसी ने समझे नमाज जनाजा पढ़ ली तो भी वो कहते हैं नहीं खैर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ईद की ईद नमाज पढ़ें, जुम्मे के जुम्मे नमाज पढ़ें। ठीक है, जुम्मे के जुम्मे भी आप पढ़ें और ज़रूर पढ़ें, और ईद पे भी आप ज़रूर पढ़ें, और नमाज जनाजा भी पढ़ें, लेकिन जो हमारी 5 नमाजें एवरी डे की हैं वो ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा जो आप नवाफिल है, सुन्ना है, वो भी पढ़ें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह ताला हम तहज्जुद के बारे में भी बात करेंगे, या उससे नेक्स्ट लेसन में आएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आज हमारा जो आना था वो हमारा भी कंप्लीट नहीं हो सका। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में विल कंप्लीट। मैं इस वक्त ओपन करती हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए, क्योंकि बीच में कट भी गया था, तो आई डोंट वांट एनीबडी टू स्टे डिप्राइव्ड कि क्वेश्चन आंसर नहीं हुए, तो क्वेश्चन आंसर भी कर लें। इंशाल्लाह वी कैन स्पेंड अनदर 5-10 मिनट्स क्वेश्चन आंसर में। और आप सब वेलकम करें जहरा को। जहरा जो हमें इंडिया से जोरदार सलाम करती थी, आज उन्होंने जोरदार सलाम यहाँ आके हमारे अपने कैलिफोर्निया में किया है। तो मैं जब लिख रही थी कि इंडिया के टाइम, मैंने कहा क्या लिखने की जरूरत है, जहरा तो यहाँ पर आई हुई है, माशाल्लाह रौनक आ गई है हमारे पास इंडिया से। चलिए प्लीज सवाल आप लोग पूछिए, जिसको भी पूछना है। ओपन फॉर क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी नौरीन। जी, ये जो आपने वज़ू की बात की है, रब तो लोग नंगे पाँव के ऊपर मसा भी करते हुए मैंने देखा, और मैंने जब उनको कहा तो, लेकिन ये कि वो इस चीज़ पे बहुत दिल परेशान होता है, कैसे क्या मुनासिब अल्फाज हों। वो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया और आप मना भी करती हैं, लेकिन इसमें फिर क्या स्टिल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है, क्योंकि बहरहाल हाथ से और ज़ुबान से जो रोकना है वो तो फ़र्ज़ बनता है। अगर दिल में बुरा जाने तो वो तो हमारा ईमान कबूल नहीं होगा इस मौके पे ना। तो यानी किस तरह से मज़ीद क्या अल्फाज हों कि हम उनको किस तरह मना करें। ये बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन में तो इतना ज़्यादा है कि देखो बहुत अफ़सोस होता है, बिल्कुल वज़ू प्रॉपर नहीं होता। और मैं तो बताती हूँ उनको कि आपकी नमाज वैलिड नहीं है, आप तो ये आप ना बोलें, ये ना बोलें आपकी नमाज वैलिड नहीं है। मैं नहीं, वो मैं करने के बाद ना, जब वो नहीं मान रही होती ना, तो फिर जब हर बात उनको करके फिर एंड में नहीं, हल्का सा बताती हूँ। नहीं, आप बस जी। ये कहें, आप उनको देखें ना, जब बाथरूम में देख रही हैं, मस्जिद में देख रही हैं, तो आप उससे कहें कि एक्सक्यूज मी, आपको पता है ना कि हमें पूरा पाँव वॉश करना होता है, पूरे पैर को वॉश करना होता है, अनलेस आपने सॉक्स पहने हुए और सॉक्स पे आप मसा कर लें। तो वो सामने से या तो आपसे कुछ जवाब देंगी, या बहस करेंगी, या खामोश हो जाएंगी, जो भी। तो आप कहें कि इसलिए कि फिर आप कहें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरीका बताया है, तो हमारा फर्ज है कि हम जो भी इबादत करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे करें। बस इतना बोल दें। इससे ज्यादा बोलेंगी ना, वो सुनेगी ना, समझेगी ना, कुछ होगा। आप कहें कि अगर आप चाहें तो आप, अगर आप समझे IIOC में, तो आप उनसे कहें, आप अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रही हूँ आपको मेरी बात पे, तो आप शेख जाहिद से पूछ लें, इमाम से पूछ लें बस, या आप पूछ लें किसी से, किसी भी स्कॉलर से आप पूछ लें। ऐसे भी स्कॉलर्स हैं जो गलत भी कह सकते हैं आज, लेकिन फिर भी आप ये कह दीजिए। इससे जब आप बहस, अभी मेरी एक दोस्त है, वो 3-4 दिन पहले उसके हस्बैंड का इंतकाल हुआ है। अब उसको लोग इद्दत के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि बेचारी परेशान है, इतनी परेशान है कि दरवाजा खोल सकती है कि नहीं खोल सकती है, बाहर देख सकती है कि नहीं देख सकती है। मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि जो कि इद्दत के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, वो जो हिंदुओं वाली चीजें हैं वो चीजें उसको बोल रहे हैं। मैंने कहा सुनो, बहस नहीं करो, कोई तुम्हें कुछ बोलो, कहो जी अच्छा बस, और ये चीजें हैं तुम्हें अलाउड है, ये चीजें नहीं अलाउड है। हमें लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। आप देखें किसी की डेथ पे आप जाएंगी, अब वहां पर उन्होंने क्या क्या कर रहे होंगे। इफ यू टेल देम कि ये नहीं कर सकते, ये गलत है, वो नहीं मानेंगे। अब उनकी नमाज वैलिड हो या नहीं हो, अल्लाह देखने वाला है। आप अपना कर लें, एक दफा प्यार से समझा दीजिए और तरीके से, बस कि क्या आपको मालूम है ना कि ये इस तरह नहीं होता है। अगर आपने मोजे पहने होते तो आप मसा कर सकती थी, बस ये आप बता दें उनको, तो इंशाल्लाह ताला ठीक होगा। हमारा कहना नहीं अच्छा लगता लोगों को, बट वी हैव टू से। और कोई सवाल प्लीज। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मोजे के ऊपर भी उसी वक्त मसा हो सकता है जबकि हम पहले वजू करके मोजे पहने। कंडीशन तो है ना, देखें मोजे पे मसा उस वक्त होगा जब आपने वुजू करके मोजा चढ़ाया हुआ, और वो भी विद इन 24 आवर्स आपने कर लिया है। अगर आपका 24 आवर्स गुजर गए, या आप सफर पे हैं, तो 72 आवर्स तक आप मसा कर सकती हैं। तो वो तो कंडीशन है ना। लेकिन जाहिर है कि जो अब तैयार होके आएगा ना, नहा धो के, हम अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन आप अगर ये सईदा की बात अच्छी है, जब आप बताएं तो आप कहें अगर आपने वुजू किया हुआ था पिछले नमाज के लिए, या सुबह से किया हुआ था, और या नहा के आपने पहना था, तो फिर आप ऊपर मसा मोजे पे कर सकती हैं। लेकिन खाली पैरों पे यू हैव टू वॉश इट, बस बता दें। हमें अमर बिल मारूफ में हमने झगड़ा नहीं करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात क्या सब मान गए थे? नहीं माने थे। हमारी बात कहाँ से मानेंगे?
That's true. मैं आ गई finally, okay, class में. Alhamdulillah, I saw you coming. Welcome. Yeah. Without you, without you, class Thanks to Nahid, she helped me a lot. Thanks Yeah. to Nahid. Okay, my class, today's class का सवाब Nahid को मिलेगा. मुझे थैंक्स बोलो ना, मैंने नाहिद को कहा तो मैं हेल्प करने के लिए. Oh yeah. अच्छा अब you gotta share the सवाब. बिल्कुल बिल्कुल. और कोई सवाल प्लीज. जहरा आप आई हुई हैं, आप सवाल पूछिए. हिना कोई सवाल नहीं है, कोई जो भी है प्लीज, जिनके भी फरहत कोई भी सवाल प्लीज पूछिए. मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? जी जी अगर फर्ज करें बच्चे हैं 12 साल के, 13 साल के, और वो स्कूल, पब्लिक स्कूल जाते हैं और वहां पे उनकी छुट्टी फर्ज करें कि 120, 125 पे होती है और उनके पास स्कूल में तो जगह नहीं होती कि वो वजू कर सकें, और वो जिस मस्जिद जाए वहां भी अगर जगह नहीं है कि वो वजू करें, तो फिर ऐसी सूरत में वो बच्चे क्या करें? जुमा की नमाज की बात कर रही हूँ. अच्छा, जुम्मे के लिए तो जुम्मे को क्यों, जिस मस्जिद में जाएंगे वहाँ कैसे हो सकता है कि वजू की जगह नहीं हो? नहीं है उस मस्जिद में, मेरे ख्याल में वो मस्जिद नहीं है बल्कि मसल्ला है. वुजू करके ही निकलो, वुजू करके ही जाओ. देखिए अमीना कह रही है ना, सुबह से उनसे कहें कि आप वजू करके निकलें सुबह से, और फिर उसके बाद आप मोजा पहन लीजिए, और फिर स्कूल में बाथरूम तो होगा ही होगा, पब्लिक स्कूल में बाथरूम कैसे नहीं होगा? हाँ, बस फिर वहाँ पे वो कर लें. आपकी बात बिल्कुल सही है. बहुत शुक्रिया. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गई. जज़ाकल्लाह खैर. अमीना को कहें भाई, अमीना ने याद अमीना को जवाब, अमीना बहुत गंदी है. नहीं, जज़ाकल्लाह खैर अमीना. चलें, और कोई सवाल प्लीज. दुआ करें कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से पहले मैं अपना थर्सडे से पहले मैं इसको ठीक कर लूं, ताकि ये बीच में मेरे को इतनी ख्वारी हुई है कि बस I was about to give up. ये नाहिद ने मुझे दिया ना, I was just I got it, you know. You are not a person who would give up. I know. I'm very bad now. I'm not the same Amina. नौरीन, आपके पास जो अकाउंट है ये क्या आप अनलिमिटेडली यूज कर सकती हैं? नहीं, ये वही है, लेकिन इसको अगर दोबारा लिंक को अगर बंद हो जाए ना, तो इसी लिंक को अगर आप दोबारा क्लिक करें तो दोबारा क्लास ऑन हो जाती है. लेकिन 40 मिनट रेगुलर मैंने जूम ऐप जो डाउनलोड करते हैं, मतलब मैंने कोई बाय फोन पे भी है जूम ऐप, इस पे भी जूम ऐप है, सब कुछ है. बस वो इब्राहिम मिला नहीं ना. कल मैंने बहुत स्ट्रगल किया, हो ही नहीं रहा था. मैंने इब्राहिम को कहा, इब्राहिम ने कहा मेरे 2 घंटे की क्लास है, उसके बाद हेल्प करूंगा. फिर वो बिजी हो गया होगा. फिर मैंने कहा चलो अब तो काम कर रहे. मैंने फिर अपनी बहन से कहा, मैंने फरहत बिलवानी को कहा, उसका जवाब नहीं है. फिर मैंने अपनी बहन को किया और मेरी बहन ने कहा कि अच्छा. मैंने कहा इज इट वर्किंग? उसने कहा बस मैंने नहीं देखा कि ये वर्किंग अभी मेरे अकाउंट पे कर रहा है और ये रुक जाएगा. तो इंशाल्लाह ठीक आप कर. इसको डिलीट करके दोबारा कर लें, क्योंकि इनके अपडेट्स आते रहते हैं, तो बाज़ औक़ात उसकी वजह से भी नहीं चलता. नहीं, बस आज इब्राहिम को बोल दूंगी मैं, इंशाल्लाह वो कर देगा. क्योंकि वहां से वो ब्रदर इदरीस थे ना, जिनसे लिया था पासकोड भी है मेरे पास, सब कुछ है, लेकिन फिर भी नहीं जा रहा था. तो बाज़ दफा ना भी जैसे 1.5 महीने नहीं यूज किया, तो अब इसलिए गड़बड़ हो रहा होगा. चलें, जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह सी यू. अच्छा, एक छोटा सा सवाल मेरा और है यहाँ पे कि जब अल्लाह सुब्हान ताला ने ये नमाज को कम किया, जो जैसे वो बैटल फील्ड में, तो फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ पे आगे जो फरमाया फौरन ही कि फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन, तो क्या हम इससे ये माना मुराद ले सकते हैं, यानी मैं खुद से कोई बात नहीं करना चाह रही, अगर मैं किसी से शेयर करूं, कि क्योंकि उस नमाज में कमी थी, तो इसलिए अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ पे स्ट्रेस किया कि अब आप उसको जिक्र और उसको एग्जैक्टली कि देखें, वो एक रियायत थी, वो एक कंसेशन थी कि आप उस वक्त इस तरह से नमाज पढ़ें, ग्रुप्स में करें, आधा पढ़ें आधा नहीं पढ़ें, जिस तरह कमांडर कह रहे हैं. लेकिन जब आप आम हालात में हैं, देयर इज नो कंसेशन है अगर आप बीमार हैं, खड़े होके. इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि या खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ें, बैठ के नहीं तो लेट के नहीं तो इशारों से किबले की तरफ मुंह नहीं कर सकते हैं तो किबले की तरफ ना करें. नमाज माफ नहीं है आखिरी सांस तक. ये मैंने कहा कि दोबारा से रेगुलर विद फुल ऑब्लिगेशंस आपने करना है. अगर आप वुजू नहीं कर सकते हैं, आप तयम्मुम कर सकते हैं, वो करें. अगर आप दोबारा सही हालत में, आप सर्जरी थी, जो भी था खत्म हो गया, तो अब आप दोबारा फुल नमाज पढ़ें. फुल नमाज का मतलब ये नहीं कि आप इतने नफल और इतने फला. फुल नमाज का मतलब एटलीस्ट फर्ज नमाज. इसलिए मैं ये भी कह रही हूँ एटलीस्ट फर्ज तो पढ़े ना. वो तो ऑब्लिगेटरी, वो आप छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे. एक्सप्लेन जिसको भी करना आप बताएं, फर्ज नमाज किसी हालत में माफ नहीं है, किसी हालत में.
ट्रैवलिंग पे भी आप देखें कि आसानी की अल्लाह ने, 4 रकात के बदले 2 रकात पढ़ें, अब 2-2 नमाजों को कंबाइन कर लें। आपने यहाँ से जाना है, समझे आपने नॉर्दर्न कैलिफोर्निया जाना है, तो आप यहाँ से ज़ोहर असर पढ़ के निकल जाएं, फिर आपने पहुंच के आराम से मगरिब इशा एक साथ पढ़ना है। बीच में असर के लिए आपको मुश्किल होगी, या कहीं स्नो वाली जगह पे जा रहे हैं आपको असर पढ़ने के लिए, तो आप कंबाइन करें। फजर के वक्त आप निकल रही हैं पढ़ के, तो आप अगर ज़ोहर के वक्त नहीं पहुंची, असर तक पहुंचेंगी, आप पढ़ लें। अल्लाह ने तो बड़ी आसानियां दी हैं, लेकिन माफ नहीं की है। आखिरी वक्त तक नमाज पढ़ना है। That is our connection with Allah. We cannot leave it at any cost, in any circumstances. Unless कि आप बेहोश हैं, आपकी सर्जरी चल रही है, तो फिर तो जाहिर है आप नहीं पढ़ेंगे ना। और डॉक्टर के लिए भी यही है कि आपने अगर कोशिश करना है कि सर्जरी आप ऐसे रखें कि आप उसके दरमियान में आप नमाज बीच में पढ़ सकें। लेकिन अगर एक सर्जरी 7 घंटे की है, 8 घंटे की है, हार्ट की सर्जरी किसी चीज की है, और डॉक्टर अगर नहीं पढ़ सक रहा है, अगर वो छोड़ के जाएगा तो मरीज की जान खतरे में, तो दैट इज द ओनली टाइम कि वो फिर वो कर लें, मतलब उसको बाद में पढ़ लें या कुछ भी ना, मतलब अरेंज कर लें। किसी को 5 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं तो छोड़ के पढ़ लें। तो बाकी नहीं है, कोई भी माफी नहीं है नमाज से। हो गया, चले इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। We'll see you on Thursday. Thursday इंशाल्लाह। ओके, ऑल द बेस्ट, जज़ाकल्लाह। Oh, we get जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। आप सबको देख के मेरा दिल खुश हो गया, मेरी रूह ताजा हो गई। हमारी रूह ताजा हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपको देख के हमारी रूह भी ताजा हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी भी जान में जान आ गई। मैं जान आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ओके, चले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम